تیری کعبے کی خوشبو سے بھی زیادہ محبوب ہے. مطلب ایک عام انسان جو ہے وہ کعبے کو تو احترام دیتا ہے, حرمین شریف کی تو عزت و احترام کا خیال کرتا ہے, لیکن کیا ہم آپس میں مومن یا انسان ہونے کا بھی کوئی احترام کرتے ہیں؟ یہ تعلیم دے رہا ہے ہمارا قرآن تو. اور اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ نان مسلم ہیں, اسلام کے دشمن ہیں اور پاکستان کے دشمن ہیں, اس ساری چیز کو اگر ہم دیکھیں تو یہ بھی قرآن مجید میں اس کی جڑ بتا دی گئی ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 256 یعنی کہ آیت الکرسی کے فوراً بعد آتی ہے یہ آیت, لا اکراہ فی الدین, دین کو قبول کرنے کے معاملے میں کسی پر کوئی جبر نہیں کیا جا سکتا. جب دین ایکسپٹ کرنے کے لیے کسی کو تیار کر رہے ہوگے, تبلیغ کر رہے ہوگے, تو زور زبردستی نہیں کر سکتے ہو. یہ مراد نہیں ہے کہ مطلب کسی مسلمان کے ساتھ بھی آپ اس کو قوانین نہیں بتاؤ گے دین کے, لیکن جبر تو اس پر بھی نہیں کیا جا سکتا. کسی کے اوپر گن پوائنٹ کے ساتھ نماز تھوڑی پڑھوا سکتے ہیں. کوئی مسلمان بھی ہو تب بھی آپ اس کو گن پوائنٹ پہ نماز نہیں پڑھوا سکتے, یہ اجازت ہی نہیں دی گئی ہے. اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں کہ دین قبول کرنے کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہدایت کو گمراہی سے الگ کر کے واضح بیان کر دیا ہے. اب جس کی مرضی ہے وہ گمراہی کا راستہ اختیار کر لے, اور جو چاہے اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے ہدایت کے راستے کو اڈاپٹ کر لے. سورہ الدہر کی آیت نمبر 3 میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا, انا ہدیناہ السبیل, بے شک ہم نے تمام انسانیت کے لیے ہدایت کا راستہ واضح کھول کر دکھا دیا, اما شاکرا و اما کفورا. اب جو چاہے شکر گزاری کی روش اختیار کرے, اور جس کا جی چاہے ناشکری کی طریقے پر اڑا رہے. اللہ تعالیٰ نے تو واضح کر دیا, دنیا میں پکڑ نہیں ہو رہی ہے لیکن آخرت میں حساب ہوگا. یہ ہے قرآن کی تعلیمات, اس سے ہمیں سبق لینا ہے. باقی یہ بھی جو حملے ہوئے ہیں اس کے اندر میڈیا نے کیا مرچ مسالے لگائے ہیں, اس کے بعد عام عوام کی کس طریقے سے خون کو گرمایا ہے, جوش دلائے ہیں, اس سارے حوالے سے یہ جہاد اور قتال کے حوالے سے ہمارا قرآن جو ہمیں ایجوکیٹ کرتا ہے, یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک مومن جہاد اور قتال کے اعتبار سے ہرگز بزدل نہیں ہے. کبھی بھی ہم دشمن سے, نان مسلم سے میدان میں مقابلہ کرنے کا اگر موقع آتا ہے تو ہرگز ہم پیچھے نہیں ہٹنے والے. سب سے پہلی چیز ایک انسان کے لیے اس کا مذہب ہے, اس کا دین. ہمارے لیے اسلام سب سے پہلی چیز ہے, اس کے بعد ہمارا وطن پاکستان ہے. سب سے پہلے ہمیں دیکھنا ہوگا ہمارا دین, ہمارا مذہب, ہمارا اسلام کیا کہتا ہے, اور پھر اس کے بعد ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہمارے ملک کا قانون کیا کہتا ہے. جو نان مسلم لوگ اس اعتبار سے ذکر کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی تو اسلام کو تلوار کے زور پر پھیلایا ہے, کچھ لوگ اس اعتبار سے ذکر کرتے ہیں. ہمیں نان مسلم کی ڈسکشن کا بھی علم ہونا چاہیے, تبھی تو ہم کچھ رد عمل اس کا جوابیہ تیار کر پائیں گے. اگر ہم اپنے کان بند کر کے بیٹھ جائیں گے, دفعہ ہوئے ہمارے دشمن جو چاہے بکواس کرتے رہے, ہمیں ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, تو پھر ہمیں تو جواب بھی نہیں آئے گا. ان کی اعتراضات جو قرآن پر ہیں, جو ہمارے نبی علیہ السلام کی ذات مبارکہ پر ہیں, جو اسلام کو لے کر ہیں, تو ہم ان کا جواب کیسے دے سکتے ہیں؟ یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ غزوہ بدر سے پہلے تک, ہجرت سے پہلے اسلام کوئی ایسج مضبوط جماعت نہیں تھی. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد جب غزوہ بدر ہوئی ہے, غزوہ احد ہوئی ہے, غزوہ خندق ہوئی ہے, غزوہ خیبر ہوئی ہے, اور پھر اسلام کا گراف اوپر ہی جاتا رہا. یہ یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسلام تلوار کے زور پر ڈومیننٹ ہوا ہے. لیکن یہ یاد رہے کہ اسلام نے تلوار اٹھائی ہے کس کو اکھاڑنے کے لیے؟ اپنے عام سادہ دشمنوں کو اکھاڑنے کے لیے, یا ان کے گھروں میں بسنے والی عورتوں اور بچوں کو قتل کرنے کے لیے؟ نہیں, بلکہ اسلام کو ترویج دینے کے لیے تلوار اٹھائی گئی ہے اپنے دشمن دہشت گردوں کو, بدماشوں کو اکھاڑنے کے لیے. یہ بات نہیں بھولنی چاہیے ہمیں کبھی. بھائی رومن امپائر اور پرشین امپائر یہ کوئی معمولی امپائرز تھیں اس وقت کی. اگر دیکھا جائے تو آج کے ہم امریکہ اور فرانس اور رشیا کو بھی پیچھے چھوڑ جائیں, ایسی تھیں وہ رومن پرشین امپائر, جو غزوہ تبوک کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقابلہ کرنے کے لیے ان کا نکلے تھے 30,000 کا لشکر لے کر, 700 کلومیٹر کا سفر طے کر کے جا رہے تھے, اور رومن امپائر بارڈر پر 1.5 لاکھ کی فوج لے کر آ گئی تھی. کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے نان مسلم کے دل میں دہشت بٹھائی ہے ایک کامل الایمان مومن کی. یہ مقابلہ ہی نہیں کیا انہوں نے, بارڈر سے ہی واپس چلے گئے. قرآن کا کوئی بھی پیغام کسی سے بھی پوشیدہ نہیں ہے. جو نان مسلم لوگ اپنے حق میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 5 کو پیش کرتے ہیں کہ بھائی ان کا قرآن تو ان کو اس قسم کی تعلیم دیتا ہے, کافر کو جہاں کہیں بھی پاؤ بس قتل کر دو. اب بتائیں ذرا, کوئی ایک آیت کو اٹھا کر اس طریقے سے رزلٹ نکالا جا سکتا ہے؟ بھائی قرآن مجید کی تعلیمات کو بھی ٹوٹیلٹی میں لینا ہوتا ہے, ہم بھی اس کو پک اینڈ چوز نہیں کر سکتے ہیں. قرآن مجید میں تو اتنا بھی لکھا ہوا ہے کہ یقیناً عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بیٹے, بس اتنا ہی پڑھیں گے کیا؟ بھائی اس سے آگے بھی پڑھیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو کوئی یہ کہتا ہے وہ کھلا کفر کر رہا ہے,
اور یہی بات سورہ توبہ کی آیت نمبر 5 میں ہے، جو اس میں یہ کہا لکھا ہوا ہے، بالکل لکھا ہوا ہے کہ کافر کو جہاں کہیں بھی پاؤ اس کو قتل کر دو. لیکن وہ پورا ایک معاہدہ تھا، ایک ٹریٹی تھی، جس کے تحت یہ بتایا گیا تھا کہ 6 مہینے کا ٹائم ہے، یا تو حرم کی حدود کو چھوڑ کر باہر چلے جاؤ. جو فتح مکہ کے بعد مسلمان داخل ہو رہے ہیں فاتح کی حیثیت سے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سرداری ہے اس کے پیچھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کرنے کے بعد بھی اس میں داخلے کے وقت دیکھیں کس طریقے سے لوگوں کو عام معافی کا اعلان کر دیا ہے. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی جملہ ریپیٹ کیا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے کامیاب ہونے کے بعد اپنے بھائیوں کے لیے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارے اوپر کسی قسم کی کوئی ملامت نہیں ہے، کوئی پکڑ نہیں ہوگی تمہاری، کوئی قانون تمہارے اوپر نہیں لگائیں گے، جتنا ظلم تم نے کرنا تھا کر لیا. لیکن آج ہم جب غالب آ گئے ہیں تو ہماری طرف سے تمہارے لیے کھلی آزادی ہے. جو ہمارے قائد، ہمارے رہنما، ہمارے پاکستان کے جو بانی ہیں قائد اعظم، انہوں نے بھی 14 اگست 1947 کو جو خطبہ دیا ہے اس میں یہی کہا ہے کہ آج تمام قومیں آزاد ہیں، جو جس عبادت گاہ میں جا کر عبادت کرنا چاہے اپنے مذہب کو پریکٹسنگ میں لا سکتے ہیں. جس کا جو معبد ہے، گرجا ہے، جس میں چاہو مسجد میں جاؤ، چاہو مندر میں جاؤ، جہاں جا کے چاہو عبادت کرو، آزاد ہو. لیکن چونکہ پاکستان لا الہ الا اللہ کے نام پر حاصل کیا گیا ہے، لہٰذا یہاں پر ڈومیننٹ پوسٹ پر جو ہوں گے وہ مسلمان ہوں گے الحمدللہ انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اسلام کی بھی حفاظت فرمائے اور ہمارے ملک پاکستان کی بھی حفاظت فرمائے، تمام اہل اسلام کی حفاظت فرمائے.